औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ सहर हुसैन, आपका प्रोग्राम सुबह हिदायत। और मैं दुआ करती हूँ कि आप जहाँ होंगे, जिस जगह होंगे, बफ़ज़्ल ताला और बसदक़ा मोहम्मद और आले मोहम्मद खैर व आफ़ियत से होंगे। और उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियाँ पैदा करे और हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम दूसरों की ज़िंदगियों में भी आसानियाँ पैदा कर सकें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं वली मुस्फ़ी प्रोग्राम सुबह हिदायत के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज 27 शाबान मुअज़्ज़म है, 15 जून है और पीर का रोज़ है। मैं परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुम्मीद भी हूँ कि आप पूरी दुनिया में जहाँ कहीं होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद के खैर व आफ़ियत से होंगे। जी नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी जो प्रोग्राम का आगाज़ है वो खुदा ताला के बाबरकत नाम से होता है। तो सबसे पहले दुआ पेश की जाएगी और उसके बाद आपके लिए हदिया अक़ीदत का सेगमेंट पेश किया जाता है, जिसमें आपके लिए आज हम कसीदा लेकर हाजिर हुए हैं। तो सबसे पहले चलेंगे दुआ की तरफ और फिर उसके बाद हदिया अक़ीदत की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम युशहिद अहदन हीन फ़तरा अस्समावाति वल अर्द वला इत्तख़ज़ मुईनान हीन बरअ अन्नसमात। लम युशारक फिल इलाहिय्या वलम युज़ाहर फिल वहदानिय्या। कल्लतिल अलसुनु अन गायति सिफ़ती वल्उक़ूलु अन कुन्हि मअरिफ़ती वतवाज़अतिल जबाबिरतु लिहैबती वअनतिल वजूहु लिखश्यती वन्क़ाद कुल्लु अज़ीमिन लिअज़मती। फलकल हम्दु मुतवातिरन मुत्तसिक़ा वमुतवालियन मुस्तौसिक़ा वसलवातुहु अला रसूलिहि अबदा वसलामुहु दाइमन सरमदा। अल्लाहुम्मा इजअल अव्वल यौमी हाज़ा सलाहा वअवसतहु फलाहा वआखिरहु नजाहा। वअऊज़ु बिक मिन यौमिन अव्वलुहु फ़ज़ा वअवसतुहु जज़ा वआखिरुहु वजाअ। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तग़फ़िरुक लिकुल्लि नज़रिन नज़रतु वकुल्लि वअदिन वअदतु वकुल्लि अहदिन आहदतु ثم لم أفلك بي وأسألك في مظالم عبادك عندي. فأيما عبد من عبيدك أو أمة من إمائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها إياه في نفسه أو في عرضه أو في ماله أو في أهله وولده أو غيبة اغتبته بها أو تحامل عليه بميل أو هوى أو أنفة أو حمية أو رياء أو عصبية غائبا كان أو شاهدا وحيا كان أو ميتا. فقصرت يدي وضاق وسعي عن ردها إليه والتحلل منه. فأسألك يا من يملك الحاجات وهي مستجيبة لمشيئتي ومسرعة إلى إرادتي
أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن ترضيه عني بما شئت، وتهب لي من عندك رحمة، إنه لا تنقصك المغفرة ولا تضرك الموهبة يا أرحم الراحمين. اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك اثنتين، سعادة في أوله بطاعتك، ونعمة في آخره بمغفرتك، يا من هو الإله ولا يغفر الذنوب سواه، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. رب جانتے حسین جانے، 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 رب جانتے حسین جانے. دیکھ تو واسطہ منگ لے دعا، رب جانتے حسین جانے، رب جانتے حسین جانے، رب جانتے حسین جانے، رب جانتے حسین جانے. میرے نصیباں وچ لکھی نہیں اولاد کیتی حسین میری جھولی آباد، میرے نصیباں وچ لکھی نہیں اولاد کیتی حسین میری جھولی آباد. ست پتر دے کے کیا راہب تجا، رب جانتے حسین جانے، رب جانتے حسین جانے، رب جانتے حسین جانے، رب جانتے حسین جانے. دس آئے غازی نوے ام البنین نے مننی حسین دی گل ہو تیرا دین. دس آئے غازی نوے ام البنین نے مننی حسین دی گل ہو تیرا دین، تیرا دین. جو کوے او من دجا، جو کوے او من دجا، بس کر دجا. رب جانتے حسین جانے، رب جانتے حسین جانے، رب جانتے حسین جانے، رب جانتے حسین جانے. اتنی نماز پڑھ ہونا بے چین، جتنی پڑھاوے اج تینو حسین. اتنی نماز پڑھ ہونا بے چین، جتنی پڑھاوے اج تینو حسین. مصطفیٰ سجدہ بدھا کہندا خدا، رب جانتے حسین جانے، رب جانتے حسین جانے، رب جانتے حسین جانے، رب جانتے حسین جانے. فکر سن سینے لا کے جبریل آخدا، کوئی نئی زمانے اتے اج تیرے نال دا. فکر سن سینے لا کے جبریل آخدا، کوئی نئی زمانے
تیرے نال دا پر تیرے ساڑے کیڑا جا ہن تیرا رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین جانے ایک دن حبیب دیسا موت جدوں توڑے آن کے حسین کے آ مینوں تیری لوڑے ایک دن حبیب دیسا موت جدوں توڑے آن کے حسین کے آ مینوں تیری لوڑے آکھے من کے میرا اٹھ پہ بھرا رب جانتے حسین جانے 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 جی ناظرین، ہدیہ عقیدت کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ہدیہ عقیدت میں جو قصیدہ پیش کیا گیا وہ بھی بہت پسند آیا ہوگا۔ ہدیہ عقیدت کے بعد ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے ہدایت کی بات، اور ہدایت کی بات آپ کو بتاتے ہیں علی بھائی۔ تو ہدایت کی بات کے لیے چلتے ہیں علی بھائی کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہدایت کی بات سے شروع کرنے سے قبل ہم نماز کی ٹائمنگ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں ضرور پیش کرتے ہیں۔ آج ظہرین ہوگی 1:01 پہ، اور مغربین انجام پائے گی 9:35 پر 9:35 پہ، اور کل انشاءاللہ فجر انجام پائے گی 2:21 2:21 کے اوپر۔ تو یہ دو تھی نماز کی ٹائمنگ۔ امید ہے کہ آپ نے نماز کی ٹائمنگ نوٹ فرما لی ہوں گی، اور اب شروع کریں گے ہدایت کی بات۔ شروع کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے کہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کس کا حق انسان کی گردن پر سب سے زیادہ ہے، کہ کس کا حق انسان کی گردن پر سب سے زیادہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کا۔ اللہ اکبر۔ کتنی وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اقوال معصومین میں تمام جو ہے وہ اقوال کے اندر ماں باپ کی فضیلت کا اور ان کے حق کا جو ہے وہ کس قدر تذکرہ ملتا ہے۔ بلکہ جہاں پر ہم کہتے ہیں کہ ولایت جو کہ ہمارا ایک بہت اہم پورے دین کا دار و مدار رکن ولایت کے اوپر ہے، ولایت سمجھائی خدا نے شروع کی ہے وہ گھر سے، جو ہے وہ ایک چھوٹی سی عمر سے بچے کو ایک درس دینا چاہے کہ ولایت ہوتی کیا ہے۔ گھر میں پہلا ولی اس کا جو ہے اس کے باپ کو بنایا ہے، تاکہ وہ بچپنے ہی سے جو ہے وہ ولایت سے مانوس ہو، اور اس کو بڑے ہوتے ہوتے شعور ہو جائے کہ میری گردن پر جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا کتنا حق ہے، یہ ولایت ہے کیا، اور کس طرح جو ہے وہ اس کی تعظیم کی جاتی ہے، کس طرح اطاعت کی جاتی ہے، اس کے کس طرح حقوق جو ہے وہ پورے کیے جاتے ہیں۔ ایک اور قول حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا، آپ فرماتے ہیں کہ ہر وہ دن جس میں اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے عید کا دن ہے۔ اللہ اکبر۔ بہت اچھی بات ہے کہ پورے سال جو ہے وہ ہم لوگ جو ہے وہ بعض عیدوں کا جو ہے وہ بڑی عید کا، چھوٹی عید کا، اور بھی جتنی بھی دن جس میں ائمہ معصومین علیہ السلام کی خوشیاں ہیں، وہ سارے دن جو ہے وہ عید کے دن ہیں، ان کا انتظار کرتے ہیں۔ مگر امیر المومنین علیہ السلام ایک اور نقطے کی جانب اشارہ فرما رہے ہیں کہ مومن کا ہر وہ دن عید کا دن ہے۔ آپ ہر روز کو عید کا دن شمار کر سکتے ہیں جس دن خدا کی نافرمانی نہ کریں، جس دن کوئی ایسا عمل انجام نہ دیں جو کہ معصیت خدا کا سبب بنے، جو کہ خدا کی بارگاہ میں ناراضگی کا سبب بنے، جو کہ آپ کی شخصیت پر، آپ کے نامہ اعمال پر ایک بوجھ بنے، ایک نقطہ ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ہم ایسا دن نکال پائیں، اتنی احتیاط کریں، اتنا غور و فکر کریں، تو وہ ہمارا دن عید کا روز، عید کا دن قرار پائے گا۔ ایک اور قول جناب امیر المومنین علیہ السلام سے ہی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بڑا انسان وہ ہے جس کی محفل میں کوئی خود کو چھوٹا نہ سمجھے۔ اللہ اکبر۔
آپ دیکھیں کتنا خوبصورت قول ہے، اور اس کے اندر کتنی ہدایت، کتنی حکمت، کتنی جو ہے وہ ہدایت کا چشمہ ہے اندر. آپ دیکھیں کتنی اس کے اندر گہرائی ہے کہ بڑا انسان وہ ہے جس کی محفل میں کوئی خود کو چھوٹا نہ سمجھے. ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے پاس جب 4 پیسے آ جاتے ہیں تو وہ بے نقاب ہو جاتا ہے، وہ اس چہرے کے ساتھ نمایاں ہو جاتا ہے جو اس کا اصل چہرہ ہوتا ہے شخصیت کے اندر، جو اس نے کافی عرصے سے ایک خول کے اندر چھپا کے رکھا ہوا ہوتا ہے. جیسے ہی اس کو اقتدار ملتا ہے، قوت ملتی ہے، صاحب اقتدار ہوتا ہے، فوراً وہ اپنی شکل پہ جو اصلی شکل ہوتی ہے اس پہ واپس آ جاتا ہے، ظاہری لبادے کو اتار پھینکتا ہے. تو اسی لیے وہ غرور اور تکبر میں گرفتار ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے مولا امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ بڑا انسان وہ ہے جس کی محفل میں کوئی خود کو چھوٹا نہ سمجھے. کبھی بھی جو ہے وہ کسی کو احساس نہ ہونے دیجئے کہ وہ جو ہے وہ آپ سے تعلیم میں کم ہے، یا آپ سے جو ہے وہ پیسے میں کم ہے، یا وہ شکل و صورت کے اعتبار سے کسی طرح سے بھی آپ سے کم ہے. وہ بھی ایک انسان ہے اور اس کو بھی خدا نے خلق فرمایا، وہ بھی اشرف المخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے. تو کسی کو ایسا احساس اپنی ذات سے نہ ہونے دیں کہ اس وجہ سے آپ کے نامہ اعمال پر بوجھ بڑھے، کیونکہ پروردگار کی ان چیزوں سے ناراضگی جو ہے وہ ثابت ہے. ایک اور قول مولا امیر المومنین علیہ السلام سے ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس ادب نہ ہو، اگر تمہارے پاس ادب نہ ہو تو خاموش رہو. اللہ اکبر. آپ دیکھیں کتنا چھوٹا سا قول ہے، مگر اگر اس کے اوپر غور کیا جائے تو ہر انسان کی، کیونکہ کوئی انسان معصوم جو ہے وہ، ہم لوگ معصوم نہیں ہیں معصومین کے علاوہ، تو جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی انسان ہیں جو معصوم نہیں ہیں، اگر وہ اس نقطے کے اوپر محنت کریں اور غور کریں، یا تو ادبی جو ہے وہ صلاحیت ایجاد کریں، ادب اور حکمت کی گفتگو سیکھیں، ادبی ماحول میں اٹھے بیٹھیں، اور اگر ادب نہیں ہو اتنا درک کر لیں کیونکہ گفتگو میں اگر ادب نہیں ہے تو بہتر ہے کہ وہ خاموش بیٹھیں، گفتگو نہ کریں. اس میں ان کی عزت بھی رہے گی، کیونکہ انسان یقیناً اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ ہے. یہ بھی مولا علی کا فرمان ہے کہ جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کیونکہ یہ جو گفتگو ہے اس سے انسان کی شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے. جب ہم بات کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اندر کیا ہے. یعنی گویا دکان کھولی جائے تو پتہ چلتی ہے کہ وہ کوئلے کی دکان ہے یا ہیروں کی دکان ہے. یہ بھی فرمان ہے. تو ہم جب گفتگو کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا، تو سامنے والے کو پتہ چل جائے گا، اندازہ ہو جائے گا کہ اس شخص کا کتنی گہرائی ہے، کتنا ظرف ہے، کتنا علم ہے، کتنی اس کے اندر جو ہے وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے. تو ہم کو چاہیے کہ جو بھی گفتگو کریں وہ سوچ سمجھ کے ادبی لحاظ سے کریں، ان تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھیں، محفل کے آداب کا خیال رکھیں. اور اگر ادبی صلاحیت اتنی نہیں ہے تو بہتر ہے کہ پھر انسان خاموش رہے. ایک اور جگہ پر امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں غریبوں کے ساتھ بیٹھا کرو، غریبوں کے ساتھ بیٹھا کرو، اس طرح تمہاری طاقت بڑھے گی. اللہ اکبر. اب اس سے طاقت بڑھنے سے کیا مراد ہے؟ جو میری عقل ناقص میں آتا ہے وہ میں شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں آپ کے ساتھ، کہ غریبوں کے ساتھ جب آپ بیٹھتے ہیں تو آپ ان کے مصائب، ان کی پریشانیاں، ان کے شدائد سنتے ہیں، تو اس سے آپ اپنی، کیونکہ کوئی بھی دنیا میں ایسا انسان نہیں ہے جس کے ساتھ کچھ مصیبتیں نہ ہوں، کچھ ناگوار حالات نہ ہوں، کیونکہ ہر انسان کی جو میں ڈیفرنٹ خواہشات ہوتی ہیں، اور خواہشات تو کسی بھی انسان کی پوری نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ کہا جاتا ہے قرآن میں بھی ہے کہ دلوں کا چین تو اللہ کے ذکر میں ہے. سوائے ان لوگوں کی خواہشات جنہوں نے اپنی خواہشات کو ختم کر کے اپنے دلوں کو چین، اپنے دلوں کو سکون جو ہے وہ اللہ کے ذکر کو قرار دیا ہے، وہ سکون میں رہتے ہیں. اس کے علاوہ ہر انسان خواہشات کے پیچھے ہے. تو جب بھی انسان اپنے سے کم لوگ حیثیت کے لوگوں میں بیٹھے گا، یعنی غرباء و مساکین میں بیٹھے گا، اور جب ان کی پریشانیاں اور شدائد کو قریب سے دیکھے گا تو وہ اپنی پریشانیوں کو چھوٹا شمار کرے گا، اور اس کے اندر ایک قوت بڑھے گی کہ یہ بھی تو انسان ہے، یہ بھی تو زندہ ہیں، یہ بھی تو سروائیو کر رہے ہیں، یہ بھی تو زندگی گزار رہے ہیں، یہ بھی تو بچے پال رہے ہیں، یہ بھی تو اپنی جو ہے وہ حیات میں اللہ کی عبادت انجام دے رہے ہیں، یہ بھی تو سوتے ہیں، یہ بھی تو چلتے ہیں، یہ بھی تو پھرتے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ ہماری زندگیوں کے اندر ایک قوت جو ہے وہ نمایاں ہوگی، ایک قلب کے اندر ہمارے ایک طاقت پیدا ہوگی. ایک اور جگہ پر امیر المومنین فرماتے ہیں کہ زبان کا وزن بہت ہی ہلکا ہوتا ہے، زبان کا وزن بہت ہی ہلکا ہوتا ہے، مگر بہت کم لوگ ہی اسے سنبھال پاتے ہیں. اللہ اکبر. آپ دیکھیں
کلام امام، امام الکلام، یعنی جو امام کا کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا امام ہوا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ مولانا کس خوبصورتی کے ساتھ کتنی گہری بات جو ہے وہ کہہ دی کہ زبان کا وزن بہت ہلکا ہوتا ہے مگر بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اسے سنبھال پاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں پریکٹیکلی، اگر آپ دیکھیں اپنے معاشرے میں، تو سب سے زیادہ مصیبتیں انسان کے اوپر خود اس کی اپنی زبان کی وجہ سے نازل ہوتی ہیں، کیونکہ وہ اسے کنٹرول نہیں کرتا، جو جی میں آیا کہہ دیا، جس سے ذرا سی ناگواری ناخوشگواری ہوئی اس کے لیے 10 باتیں کر دیں، جو دل میں تھا سب کہہ دیا، جو نہیں بھی تھا اس کے اوپر کچھ الزامات بہتان لگا دیے۔ تو وہ تمام مصیبتیں انسان کے اوپر اگر دیکھا جائے تو زیادہ تر میجورٹی جو ہے وہ اس کی اپنی ہی خلق کردہ ہے، اپنی زبان کی وجہ سے۔ اسی لیے مولا فرماتے ہیں کہ وزن تو بہت ہلکا ہے مگر اس کو سنبھالنا بہت کم لوگوں کا کام ہے، بہت کم ہی لوگ ہیں جو اس کو سنبھال پاتے ہیں۔ ایک آخری قول امام جعفر صادق علیہ السلام کا آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ مولا فرماتے ہیں کہ دنیا کی اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نعمتیں اپنے دوستوں اور دشمنوں دونوں ہی کو عطا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں دوستوں اور دشمنوں دونوں ہی کو عطا کی ہیں، مگر ہماری امامت کو قبول کرنے کی توفیق صرف انہی کو عطا کرتا ہے جن کو اس نے منتخب کیا ہوتا ہے، چن لیا ہوتا ہے۔ چنا کیسے جاتا ہے، یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ اس کے اندر 2 نقطے بہت اہم ہیں۔ ایک یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہمارے برادران ان کے اوپر کچھ سختی پیش آتی ہے، کچھ مصائب نازل ہوتے ہیں، تو اس میں سے بعض جو کہ اتنا علم نہیں رکھتے وہ فوراً کہہ دیتے ہیں کہ میں فلاں کو تو جانتا ہوں، وہ تو یہ گناہ کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے۔ اس کے اوپر تو کوئی جو ہے وہ اس طرح کی پریشانی نہیں ہے، ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم تو عبادت بھی کرتے ہیں، مطلب اس کے مقابلے میں تو اس سے زیادہ بہتر کرتے ہیں، پھر ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو یعنی اس قول کے اندر بالکل واضح ہو رہا ہے کہ خود دنیاوی نعمتیں دوستوں دشمنوں دونوں کو عطا کی ہیں، اس میں کسی کو جو ہے وہ محروم نہیں رکھا، کیونکہ خدا کی ذات ہی ایسی ہے، وہ اس سے چاہے دشمنی کریں چاہے دوستی کریں، وہ نعمتیں اپنے بندوں کو سب کو فراوان دیتا ہے۔ تو اس میں ہمیں تقابل نہیں کرنا چاہیے کہ کیا وہ گناہ کرنے کی وجہ سے اسے مل رہی ہیں یا ہمیں نعوذ باللہ عبادات کرنے کی وجہ سے سختی میں مبتلا ہو رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ہماری ولایت اور امامت انہی کو عطا کرتا ہے جن کو اس نے منتخب کیا ہوتا ہے۔ منتخب کرنے کا سلسلہ جو ہے اگر ہم غور کریں تو وہ یہ ہے کہ جو اطاعت میں زیادہ ہوگا، جو اپنے نفس کو زیادہ کچلے گا، جو اپنے نفس کو زیادہ طاہر کرے گا، جو اس کو زیادہ پاک کرے گا، جو زیادہ خضوع و خشوع اپنی عبادتوں سے میں انجام دے گا، اپنی عبادتوں کو خضوع و خشوع کے ساتھ انجام دے گا، جو ان درجات اور ان معاملات کا خیال رکھے گا اور ان تک پہنچنے کی صحیح کوشش کرے گا جس کو کہ ہمارے ائمہ نے، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے کھول کھول کے بیان کیا، تو اس کو منتخب کر لیا جائے گا، اس کو چن لیا جائے گا۔ تو ہم کو بھی چاہیے، اور ہم اسی کے ساتھ جو ہے وہ میں اپنے سیگمنٹ کا اختتام کرتا ہوں اور پروردگار کی بارگاہ میں ایک مرتبہ پھر عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، جھکے ہوئے دل کے ساتھ دعا گو ہوں کہ پروردگار ہم کو ان تمام اقوال کے اوپر ہم سب کو تو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، تاکہ ہماری زندگیوں میں، ہمارے معاشرے میں ایک بہترین تبدیلی ایجاد ہو سکے۔ چلوں گا سسٹر سحر کی طرف۔ جی بہت شکریہ علی بھائی، بہت ہی آپ نے اچھے اقوال پیش کیے، اور ہمیشہ کی طرح یہ کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم تھوڑی تھوڑی چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں اپنی زندگی میں لانے میں کامیاب ہو سکیں، اور پھر ایک مکمل جو صحیح مسلمان ہیں وہ بننے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو ہمارا ہدایت کی بات کے بعد ہمیں لینی ہوتی ہے ایک چھوٹی سی بریک، چھوٹا سا وقفہ ہوتا ہے، اس کے بعد ہم آپ سے دوبارہ ملیں گے، دوبارہ اپنے پروگرام کو جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے۔ فی الحال لیں گے ایک چھوٹی سی بریک۔